آج ہماری عید کا دن ہے تو آپ کو تو بجانی چاہیے تالیاں، بالکل بجانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے. اچھا میرے سوال بعد میں، پہلے آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں. پلیز آپ مائک لے لیجئے، نام بتائیے اور سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مطلب گھر سے باہر نکلے محفوظ نہیں محسوس کرتے. تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں جو ان سے برکت ہے، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ، لیکن ایک ایسا ورد بتائیں جو ہم جو سے گھر سے نکلتے وقت پڑھیں، اور جب مطلب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور جو ایسا ورد بتائیں جو ہمارے جو مائنڈ میں ایک ٹینشن آئی ہوتی ہے پیپرز کی، اس سے ہم ایک تو آپ کے بہت سے سوالات ہو گئے. سورہ مبارکہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھنے سے دشمن کے شر سے، قاتلانہ حملے سے، ہر چیز سے انسان محفوظ ہوتا ہے. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے. اور جو آپ نے کہا امتحان کے لیے، تو آپ محنت کریں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 16. ابھی جب الیکشن ہوں تو ووٹ دیتے ہوئے ذرا سوچ لیجئے گا کس کو دینا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو پاکستان میں. دیکھیے اسلام بہت پریکٹیکل مذہب ہے، اور اگر ایک بات یاد رکھیے گا، وظائف اپنی جگہ، لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گی پاس نہیں ہوں گے. اچھا ایک ٹیلی فون کال ہے ہمارے ساتھ نبیلہ کی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نبیلہ. السلام علیکم صاحب بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. شکریہ، بہت نوازش. خانم ہمارے ساتھ ہیں، خانم صاحبہ ان سے کچھ سوال کرنا ہے آپ نے. مجھے کرنا ہی ہو. جی وہ باتیں بہت اچھی کر رہی ہیں، بالکل دل کو چھونے والی ہے. بس کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک دعا سنانا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی 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 ارشاد پلیز. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش آپ کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بھائی آپ نے اتنی خوبصورت دعا سنائی ہے تو ہم آپ کو گولڈن پرل کاسمیٹکس کی طرف سے ایک گفٹ ضرور دینے جا رہے ہیں. آج کا دن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دن ہم تحفے تحائف نہ بانٹیں. آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے. آج تو زیادہ آج زیادہ دینے چاہیے. آج زیادہ دینے چاہیے تو زور سے کہیے نا، دینے چاہیے. بس there you go, there you go. تو آج کے دن ہم گولڈن پرل کاسمیٹکس کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہیمپر جو ہیں وہ روانہ کر رہے ہیں. اچھا میرا ایک بہت سیریس نیچر کا سوال ہے. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، جب ہم مصائب کی بات کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں پیشنس اور صبر آ جاتا ہے. میرے ذہن میں صلح حدیبیہ آ جاتی ہے. میرے ذہن میں اسوہ حسنہ کی اور سیرت النبی کی وہ منازل آ جاتی ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پر آپ نے حضرت عمر فاروق کو بھی فرمایا تھا کہ صبر کرو، صبر کرو. صبر بہت بڑی چیز. تو اور بہت سارے لوگ جب ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں کہ اچھا صبر کیا جائے، مگر کہاں تک صبر کیا جائے بتائیے. اصل میں بات یہ ظاہر کہ ایک تو داخلی جنگ ہے نا، اور ایک باہر کے دشمن سے. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ صبر کیا تھا اور حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، وہ باہر کے دشمن سے تھی. لیکن جو داخلی جنگ ہے وہ ہمارے نظام کی خرابی ہے. اس کے بارے میں اس کے لیے یہ کہنا کہ صبر کریں یہ غلط بات ہے نا. آپ جب انتخابات ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں، جب آپ ووٹ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون افراد ہیں جو ملک کی صلاح و فلاح و سعادت کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی و ارتقاء کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں. تو ہم کرپٹ لوگوں کو لے کے نہ آئیں تو نظام کی اصلاح ہو جائے. اور اگر اس کے دوران ہم یہ دیکھیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے، تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. اور جو شخص
آواز اٹھائے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا ایک بات اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بجا آپ نے کہا کہ ایک جنگ وہ ہے جو سسٹم کے خلاف ہے، اور سسٹم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں آواز اٹھانی چاہیے. کیا لیڈر قوم پروڈیوس کرتے ہیں یا قوم لیڈر؟ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خداوند متعال کبھی اس قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے حالات بدلنے میں اقدام نہ کرے، دلچسپی نہ کرے، ان حالات کو نہ دلچسپی نہ لے، نہ بدلے. تو قوم کو اٹھنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے. مگر یہاں ہوتا یہ کہ اگر کوئی آواز بلند کرے تو میڈیا بھی ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور سبھی لوگ اس کے خلاف، یعنی سارے نیک ہیں اور ایک گناہ ہے اور باقی سب آب زمزم سے دھلے میں. اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں آج تک جو ایک دوسرے سے نورا کشتی کر رہی تھیں، لڑ رہی تھیں، وہ ایک ہی شخص کے خلاف کھڑی ہوگی، ظاہر جس نے کلمہ حق کہا. اسی لیے کہتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کلمہ حق کہنا بہت مشکل بات ہے. مطلب جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں بہتر ہونا پڑے گا. جی ہمیں کیا کوئی سائنس ہے، کیا کوئی فارمولا ہے جو ہم اچانک اختیار کر سکتے ہیں؟ دلوں کا بدلنا خدا کے اختیار میں ہے. آپ مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں ہوتے، اور آپ ایک غیر مذہب میں شامل ہوتے بھی باتیں وہ تمام کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام میں درج. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کریم، بے شک یہ بلا شبہ صحیح بات ہے کہ جب تک توفیقات الہی شامل حال نہیں ہوتی تب تک انسان کوئی نیک عمل انجام نہیں دے سکتا. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں نیک اعمال سے روکا ہوا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو ہم انجام دیں گے. اس نے ہمیں عقل دی، اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے ہمیں اعضائے بدن دیے، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں دنیا کے وسائل و امکانات و لوازمات فراہم کیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خالق کائنات نے ہمیں خوب و بد، نیک اور برے کی تمیز سکھا دی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کے اوپر خاموشی اختیار نہ کریں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اور یہ کہہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جب تک خدا نے نہ چاہا. قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل لرز اٹھے اور وہ یہ برائی کا ارتکاب، گناہ کا ارتکاب چھوڑ دیں، یا اہل جرم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ جرائم پیشہ افراد کے جرم پہ خاموش رہیں اور آپ آواز بلند نہ کریں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز بلند کریں، اور اس کے لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے. مجھے بتائیے پاکستانی باہر نکلے گا بلاسٹ میں مر جائے گا، ٹارگٹ کلنگ میں مر جائے گا، ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں ہوتی، اور تو اور بھوک میں مر جائے گا، پانی نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، مر جائے گا، خودکشی کر لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اعلاء کلمہ حق کے لیے، احیاء حق کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے مر جائیں. تو بہتر ہے کہ ہم شہیدان راہ خدا میں اپنا نام لکھوا لیں. تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، میرا یہ عقیدہ. زندگی تو ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی قرآن کریم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. تو علماء تفسیر نے اس پہ بڑی مفصل بحث کی کہ خالق کائنات نے موت کا لفظ پہلے کہا، خلق الموت والحیات، موت کو پہلے پیدا کیا اور حیات کو بعد میں. جبکہ وہ کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے ہم ترتیب دیکھتے ہیں موت بعد میں ہے، حیات پہلے. تو خالق کائنات تو کبھی غلطی کر نہیں سکتا. ان ربک لا یضل ولا ینسا، نہ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ فصاحت و بلاغت میں کوئی کمی ہے، نہ ذخیرہ الفاظ میں. پھر کیا بات ہے، قرآن تو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. تو وہ کہتے ہیں دراصل جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں خدا اس کو زندگی نہیں سمجھتا. خدا یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی موت کے بعد ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں تعلیمات الہی کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب آخرت میں پانا. البتہ اب اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ بعض خشک مقدس لوگ بیچارے جو دین کو نہیں سمجھتے، ایکسٹریمسٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لباس نہ پہنو، اچھی سواری پہ سفر نہ کرو، تمہاری اچھی لیونگ نہ ہو. ایسا نہیں ہے. خالق کائنات نے سب کچھ انسان کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں اس سے بھرپور استفادہ بھی کرنا چاہیے. صرف اس نے حدود معین کر دی ہیں کہ ان حدود کے سے تمہیں تجاوز نہیں کرنا. مگر یہ طے شدہ اور تسلیم و طے شدہ امر ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے اور ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا. جو کمی رہ گئی دنیا میں وہ خدا آخرت میں پوری کرے. ایک ٹیلی فون کال ہے لائیو ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
नाम साहिर भाई, तमाम को 12 रबीउल अव्वल मुबारक, और ये सबसे बड़ी हमारी ईद है, तमाम को मेरी तरफ से मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम जी, अफजाबाद से बोल रहा हूँ। जी असलम साहब, कोई सवाल है आपका? सवाल यही जो आप बात कर रहे थे कि अचानक दिलों को कैसे तब्दील किया जाता है, जब यहाँ तक कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाता है जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको दीन की समझ अता कर देता हूँ, पहले सिपारे में ही है। जी, तो सवाल ये है कि जैसे आपने आगे तैयबा साहबा से कहा कि अचानक दिलों को कैसे तब्दील किया जा सकता है, हालांकि कुरान पाक में पहले पारे में है अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनको मैं पसंद करता हूँ उनको अपने लिए चुन लेता हूँ। आपने मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। आपने अबू बिन अदम की वो नज़्म पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है। आपको याद है? जी याद है बिल्कुल, जब छत पे जो है ना ऊँटों की आवाज आती है। नहीं, मैं बताता हूँ, आप टेलीफोन रखिए, मैं बताता हूँ, उसके बाद हम खानम की तरफ चलेंगे। जवाब है, वही जवाब है। हुआ ये कि एक रोज अबू बिन अदम सो रहे थे, तो अचानक रोशनी की वजह से आंख खुल गई। देखा तो एक फरिश्ता कुछ लिख रहा था। पूछा क्या लिख रहे हो? कहने लगे कि मैं लिख रहा हूं उन 100 लोगों के नाम जिनसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, बेतहाशा प्यार तो वो सभी से करता है, लेकिन इनके दर्जात पड़े। इन देखो मेरा नाम है, कि नहीं आपका नाम नहीं। चला गया। जाने से पहले अबू बिन अदम ने फरिश्ते से कहा कि अच्छा यूं करो, मेरा नाम उनमें लिख लो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चले गए। अगले रोज दोबारा उनकी आंख खुली, देखा तो वही फरिश्ता कुछ लिख रहा। पूछा आज क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से करीब हो गए। कहने लगे क्या इसमें मेरा नाम है? तो उसने लिस्ट सामने कर दी, सबसे पहला नाम अबू बिन अदम का था। अब सवाल यह पैदा होता है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो मेरे ख्याल में इस्लाम को बहुत समझा है, उसने सारा फलसफा बताया है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे, आपने कहा ना किसको फॉलो करना है, तो इसको फॉलो कीजिए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आप अगर खुदा के बंदों से प्यार कर ले तो फिर दुरुस्त हो जाती है। मैंने तब कहा था ना कि जो पैगाम मोहब्बत दे, उखुव्वत दे, बरादरी, मसावत, दोस्ती, नफरतों को खत्म करे, कुदूरतों को मोहब्बतों में बदल दे, वो उसको फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे चलना। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। इन्होंने कहा दिल अचानक कैसे तब्दील हो जाता है, जो मेरी बसात है मैंने उसके मुताबिक जवाब दिया, लेकिन जाहिर है आपका जवाब बहुत मुफस्सिल होगा। ये बता दीजिए कि ये हम सब एक मोज़े के इंतजार में हैं। हम चाहते हैं कि मोज़ा हो और हमारी जिंदगियों से सारी चीजें दुरुस्त हो जाएं, सब चीजें ठीक हो जाएं, हम राह हक पे भी चलने लगे, हम अल्लाह के करीब भी हो जाएं, हमें कोई इशारा मिले कि अल्लाह ने हमें अपने करीब कर लिया। हम कुर्ब तो चाहते हैं ना। अल्लाह ये उल्फत गहे शहादत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। वाह 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 वाह, क्या बात। खूने जिगर खर्च करना पड़ता है, इसके लिए इंसान को मोहब्बत हक से अपने सीने को सरशार कर। मोहब्बत हक है क्या? खालिक कायनात को हमसे क्या चाहिए? खलक अल्लाहुल खल्क हीना गनियन अन ताअतिहिम। उसे हमारी मोहब्बत, हमारी इबादत, सजदा नहीं चाहिए। ये सब इंसानियत की मोहब्बत के लिए, एहतराम आदमियत सिखाने के लिए, हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारी वक़्त हमें पहचानवाने के लिए। मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बा। तुम अपनी ज़ात को पहचानो तो तुम खुदा को पहचानोगे। इंसानों के दर्द को महसूस करो, इंसानों से क़ुर्ब इख्तियार करो, उनके मसाइल को हल करो, उनके मुश्किलात को अपने ज़रूरियात पर तरजीह दो, फिर देखो कि खालिक कायनात तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। और ये बात बिल्कुल बजा है। कल मैं जब रेडियो कर रहा था तो रेडियो पे यही बात हो रही थी कि मैंने पहले शिकवा पढ़ा, फिर जवाब शिकवा पढ़ा। ये 2 नज़में ऐसी हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो वो शिकवा था जो एक बंदे का खुदा से था। मोहब्बत में तो फिर उसकी मनाजिल दूसरी है। शिकवा कर दिया बंदे। जो लोग नहीं समझे थे इस बात को, उन्होंने हंगामा आराई की और कहा कि नहीं आपने गलत किया, अब इसका जवाब दीजिए। तो आपने जवाब शिकवा लिखा। और जवाब शिकवा का एक शेर आपने बेतहाशा पढ़ा होगा, सुना होगा। वो आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने, क्या बात, तो हम तेरे। सुभान अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. سبحان اللہ. اصل میں یہ ایک الہامی سلسلہ ہے جو عارف شعراء کا ہے. جیسے علامہ اقبال ایک عارف شاعر تھے اور وہ صرف قافیہ پیمائی نہیں کرتے, وہ شعر برائے شعر نہیں کہتے, بلکہ بلند و بالا معانی و مفاہیم کی ترسیل و ابلاغ ان کے پیش نظر ہوتا ہے جب وہ شعر کہتے ہیں. فلذا علامہ اقبال نے قرآن کریم کی اس آیت ہی کو تو شعر میں بیان کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اے میرے حبیب, قل ان سے فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی تو مصطفیٰ کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں ضرور, اور ہمیں مستفیض کر سکیں اس تمام علم سے جو آپ کے پاس ہے اور اس کو آگے دے سکیں. ساحر آپ کا بہت شکریہ, اور میرا ابھی ایک لائیو شو انتظار کر رہا ہے ڈان پہ اور میں لیٹ ہو چکی ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند متعال پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک و مسعود قرار دے, اور ہمارے اختلافات کو اتحاد, محبت, یکجہتی, صلح و امن و آشتی و دوستی میں مبدل فرمائے, پاکستان کو استحکام, سلامتی اور امن و امان سے بہراور فرمائے, اور ہماری نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کی توفیق دے, اور ہم سب کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے حاضر ہوتے ہیں, لیکن جاتے جاتے ہماری طرف سے یہ آپ کی نظر. بہت شکریہ. عید میلاد النبی مبارک. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.